استنبول کے آئیدا ریسٹوران میں رات کے کھانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس ریسٹوران کی مالک اور عملے کے لیے پابندیوں کا عرصہ بقا کی طویل جنگ ثابت ہوا۔ کووڈ کے لاک ڈاؤن کے دوران یا تو ریسٹوران مکمل طور پر بند کرنا پڑا یا پھر کام کے اوقات اور گاہکوں کی تعداد کو محدود کرنا پڑا۔ ریسٹوران کی مالک الف الہان کہتی ہیں کہ پابندیاں بر وقت اٹھائی جا رہی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ گزشتہ لاک ڈاؤن میں ہم سچ مچ بہت مایوس تھے۔ اب ہم ایک بار پھر اسی مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ہم 1 سال قبل لاک ڈاؤن سے پہلے تھے۔ کیونکہ ہمارا چھوٹا کاروبار ہے، اس لیے ہمارے لیے گزشتہ 1 سال کا خلا پر کرنا نسبتاً آسان ہے۔ انفیکشن کی شرح میں 90% کمی کے بعد یہ پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین کی ایک انتہائی سرگرم مہم کے ساتھ ساتھ سخت پابندیوں کے نفاذ کا نتیجہ ہے۔ ویکسین کے حصول میں تاخیر کے بعد اب ترکی کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ روزانہ 10 لاکھ افراد کو ویکسین دی جا رہی ہے۔ تاہم بعض ڈاکٹرز ترکی میں ڈیلٹا ویریئنٹ کی موجودگی کی وجہ سے پابندیاں ہٹانے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن معمول کی جانب لوٹنے کے لیے بے قرار لوگ پابندیوں کے خاتمے کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تقریباً 2 سال بعد ہم کھلی فضا اور خوشگوار موسم میں ایک ثقافتی سرگرمی میں شامل ہیں۔ 2 برسوں میں ہم پہلی بار ایسی کسی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ عرصے سے شام کے وقت اور اختتام ہفتہ، کرفیو کے نفاذ اور زیادہ تر تفریحی مقامات پر عائد بندش کے بعد استنبول کے کدی کوئے نامی اس تفریحی مقام پر لگتا ہے کہ لوگ عرصے بعد رات باہر گزارنے کے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دینے پر تیار نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ واپسی تلخ و شیریں جذبات کا امتزاج ہے۔ ایک طرف تو ہم خوش ہیں، لیکن یہاں واپس آ کر ہم نے دیکھا کہ کاروبار کرنے والے بہت سے دوست اور پڑوسی اپنی دکانیں دوبارہ نہیں کھول پائے۔ اس نے ہمیں بہت دکھی کر دیا۔ تو ایک طرف رونق واپس لوٹنے کی خوشی ہے، وہیں کاروبار بند ہونے کا افسوس بھی اتنا ہی ہے۔ لیکن پابندیاں مشروط طور پر اٹھائی گئی ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے رات 12 بجے کے بعد بارز میں موسیقی پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ اس اعلان پر کچھ احتجاج ہوا ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جشن منانے والے پرجوش افراد کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ ڈیرین جونز کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔